تو کیا تم اللہ کے ساتھ لڑو گے؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو تدابیر اختیار کر رہے ہیں، جو ساری دنیا نے ایس او پیز بنائے ہیں، جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو کچھ بتا دیا ہے، وہ صحیح ہو یا غلط ہو، پوری دنیا اس پر ایمان لائے ہوئے۔ میں تو شکر کرتا ہوں کہ یہ دجال کا دور نہیں ہے۔ اگر دجال آج نکل کے ظاہر ہو کے اپنے خدا ہونے کا اعلان کر دے تو کتنے لوگ ہیں جو ہم اس دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے؟ جو اندھے اور بہرے ہو کر ان لوگوں کی باتوں پر ایمان لے آتے ہیں کہ جن لوگوں نے ایک سائنس ہی تو ہے جو 10 دن پہلے کوئی اور بات کرتی ہے، 10 دن بعد کوئی اور بات کرتی، کبھی کہتے ہیں ہوا سے پھیلتا ہے، کبھی کہتے ہیں ہوا سے نہیں پھیلتا، کبھی کہتے ہیں میت سے پھیلتا ہے، کبھی کہتے ہیں میت سے نہیں پھیلتا، کبھی کہتے ہیں کہ سینیٹائزر گیٹ لگا لیں تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور پھر وہی سائنس کہتی ہے سینیٹائزر گیٹ لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ان کے اوپر ہم نے اعتبار کرنا، تو کیوں نہ ہم ان اعمال کے اوپر جو اعمال دل سخت کر کے اللہ کے سامنے ڈرنے اور جھکنے کی بجائے اللہ کے اس عذاب سے لڑنے پر مصر ہیں جو لوگ، کیوں نہ ہم ان سے توبہ کر لیں، کیوں نہ ہم اللہ کی طرف عاجزی کا اظہار کریں۔ اور سن لیجئے، پوری دنیا کی سائنس، پوری دنیا کی ٹیکنالوجی، پوری دنیا کی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی تحقیق فیل ہو گئی ہے، ناکام ہو گئی ہے۔ جب وہ ناکام ہو گئی ہے اور وہ کہتے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں، کہہ رہے ہیں نا اس کا کوئی علاج نہیں، جب اس کا کوئی علاج نہیں تو پھر کیوں نہ اللہ کے قرآن سے پوچھ لیں کہ اس کا کوئی علاج ہے؟ جب تمہارے پاس کوئی علاج نہیں تو کیوں نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیں، جنہوں نے ہمیں عقیدہ دیا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ۔ وہ لوگوں سن لو، اللہ نے کائنات میں کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی سوائے موت کے جس کا علاج نہ بنایا ہو۔ علاج تو ہے، تمہیں نہیں معلوم تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ علاج ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے علاج ایلوپیتھک میں نہ ہو، ہومیوپیتھک میں ہو سکتا ہے ہومیوپیتھک میں نہ ہو، وہ طب یونانی کے اندر ہو سکتا ہے طب یونانی میں بھی نہ ہو سکتا ہے وہ طب نبوی میں اور ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر میں ہو سکتا ہے وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرنے میں ہو۔ تو کبھی اپنے دعاؤں کی سکیم میں، کبھی اپنی دواؤں کی سکیم میں، کبھی اپنی احتیاطی تدابیر کی سکیم میں اللہ کے سامنے عاجزی کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا بھی شامل کر کے دیکھ لیجئے۔ کوئی مسلمان حکمران کوئی تو ہوش کے ناخن لے، کوئی تو اجتماعی سطح پر، قومی سطح پر اعلان کرے کہ آج کے بعد ہم سود جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ ہے، ہم آج کے بعد اس کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم قومی سطح پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ، آج سے پہلے جتنے ہم سے قومی اور ملی سطح پہ گناہ ہو گئے، آج کے بعد ہم اس سے توبہ کرتے ہیں۔ آج کے بعد ہم تیرے سامنے، تیرے در پر سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ آپ ایک دفعہ اعلان تو کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ کی رحمت کس طرح جوش میں آتی ہے اور یہ مصیبتیں کس طرح سے ہم سے دور بھاگتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حد اللہ کا قانون اگر کسی سرزمین پر نافذ کر دیا جائے نا، ایک حد، ایک اللہ کا قانون، اس سے اس ملک میں اتنی برکت ہوتی ہے جو 40 سال کی بارش سے بھی نہیں ہوتی۔ 40 سال کی بارش سے جو برکت نہیں ہوتی وہ ایک اللہ کا قانون نافذ کرنے سے۔ ہمارے حکمرانوں، ہمارے ارباب اختیار، اور میں پوری دنیا کے 58 اسلامی ملک میں سب سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، کر لیں آپ احتیاطی تدابیر جتنی مرضی، آپ کر لیں جو آپ نے دنیاوی سکیمیں لڑانی ہیں لڑا لیں، لیکن اللہ کے لیے یہ کہنا چھوڑ دیں کہ ہم نے اس سے لڑنا ہے۔ ہم نے نہیں لڑنا، ہم نے عاجزی کرنی ہے، ہم نے جھکنا ہے اللہ کے سامنے۔ آپ اللہ کے سامنے جھکنے کو اپنی پالیسی بنا لیں، آپ وہ گناہ چھوڑنے کو انفرادی سطح پر میں اور آپ ہم سب آج سے اللہ کے سامنے
یہ وعدہ کر لیں اللہ جتنے گناہ ہم کر رہے تھے، جتنے گناہ ہم سے سرزد ہو رہے تھے، ہر گناہ سے ہم توبہ کرتے ہیں، اور آئندہ ہم تیری نافرمانی کا کوئی کام نہیں کریں گے۔ اللہ کے سامنے بات تو کریں، لیکن کیا کریں؟ دھوکے پہ دھوکا، جھوٹ پہ جھوٹ۔ اور ایک بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہوتی، کوئی نئی مصیبت، کوئی نیا اس کے اوپر ایک فتنہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں ملک میں ایمرجنسی کی کیفیت ہے، پوری دنیا پہ ایمرجنسی کی کیفیت ہے، اور اس کیفیت میں یہ جو قادیانیوں والا تماشا شروع کیا ہے، قادیانیوں کو سیٹ دینے کا جو تماشا شروع کیا ہے، اب یہ ایمرجنسی کے حالات اس بات کے متقاضی تھے؟ پھر وہ ایک دن کہتے ہیں کہ اس کو دی ہے۔ وہ قادیانی جو زندیق ہے، جو مرتد کے حکم میں ہے، زندیق پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر زندقہ ہو۔ زندقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے کفر کو اسلام بنا کر پیش کرے، ہے کفر اس کے اندر، اس کا نام اسلام رکھتا ہے، وہی اصطلاحات استعمال کرتا ہے، وہی مسلمانوں کی سی اصطلاحات استعمال کر کے پوری دنیا کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے۔ اس ایمرجنسی کی صورتحال میں جب مزدور بھوکا مر رہا ہے، جب ہم اس بیماری سے سب لوگ متاثر ہو رہے ہیں، ہر بندہ اپنے گھر میں پریشان ہے، تمہیں ایک اور دھوکے کی سوجی، تمہیں ایک اور بدماشی کی سوجی، تمہیں ایک اور پریشانی دینے کی سوجی۔ جو لوگ اپنے گھر سے فکر مند ہیں، اپنی صحت سے فکر مند ہیں، اپنے ایمان سے فکر مند ہیں، ان کے ایمان پر ایک اور حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور پھر اگلے دن وزیر موصوف، وزیر مذہبی امور کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ نہیں کون سچا کون جھوٹا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستاتی علی الناس سنون خداعہ۔ اللہ اکبر، تمہارے اوپر کچھ سال ایسے آئیں گے جو دھوکے کے سال ہوں گے، دھوکے کا دور ہوگا۔ یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق، سچے کو جھوٹا بنا دیا جائے گا، جھوٹے کو سچا بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، بددیانت دیانتدار بن جائیں گے، دیانتدار بددیانت بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، جو گفتگو کرنے والے ترجمان ہوں گے، جو پالیسی کا اعلان کریں گے، فرمایا رویبضہ ہوں گے۔ رویبضہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا السفیہ الذی یتکلم فی امر العامہ، وہ پرلے درجے کے احمق، پرلے درجے کے گھٹیا ترین انسان، وہ لوگوں کے امور کے فیصلے کریں گے، لوگوں کے امور کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ دیکھ لیجئے کیا ہمارا میڈیا، کیا ہمارے ٹاک شوز، ہر جگہ پہ رویبضہ بیٹھے ہیں، گفتگویں جاری ہیں، اور دھوکہ ہے تو اس درجے کا کہ سمجھ نہیں آتی کیا صحیح اور کیا غلط۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے میں کیوں نہ اللہ کے قرآن کی بات پہ یقین کر لیں، کیوں نہ عاجزی اختیار کریں اور وہ گناہ چھوڑیں، سارے گناہ چھوڑیں، لیکن خاص طور پر وہ گناہ چھوڑنے کا اعلان کریں جس گناہ کا گواہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور وہ نیکیاں شروع کریں جن کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی ایک توبہ کی تحریک چلائیں۔ مسجدیں بند کر کے دیکھ لی پوری دنیا میں، اٹلی میں، امریکہ میں، یورپ میں کرونا پھیلا ہے نا، مسجدیں کھلی ہوئی تھیں، مسجدیں تو بند تھیں، پھر کرونا کہاں سے پھیلا ہے؟ کافر رجوع کر رہا ہے۔ اب دیکھیں امریکہ کے اندر دعائیہ تقریبات ہو رہی ہیں، اور یورپ کے اندر مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر کھول دیے گئے ہیں، تاریخ میں پہلی دفعہ کہ اذان دی جائے، ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت اس طرح سے آ جائے۔ آج میں خبر پڑھ رہا تھا کینیڈا کے اندر تاریخ میں پہلی دفعہ مساجد کے اندر لاؤڈ سپیکر پر اذان دینے کی اجازت ہوئی ہے، اور پورے کینیڈا کے اندر اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ ہم بھی تھوڑا سا اللہ کی طرف رجوع کر کے دیکھ لیں، اس کو پالیسی کے طور پر لے لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ،
ہر بیماری کا علاج ہے. کرونا کا علاج تمہارے ایلوپیتھک میں نہیں، کرونا کا علاج تمہاری سائنس میں نہیں، کرونا کا علاج تمہارے ہومیوپیتھک میں نہیں، تمہاری طب یونانی میں نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر جھک کے دیکھ لیجئے، اللہ کے دربار میں آ کے دیکھ لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کر کے دیکھ لیجئے. ہو سکتا ہے اس کا علاج یہاں ہو، میں ہو سکتا ہے تمہارے لیے کہہ رہا ہوں، میں اپنے ایمان کی حد تک سمجھتا ہوں کہ ہمارا علاج ہی اس میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں فرشتے آئے. پہلے بھی میں حدیث سنا چکا ہوں، خواب میں فرشتے چند باتیں بتائیں. ان میں ایک بات بتائی کہ امت کو بتا دینا گناہ پتہ ہے کیسے معاف ہوتے ہیں، کہ جب لوگ چل کے مسجدوں کو آئیں گے تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. جب لوگ مسجدوں میں نماز کے انتظار کے لیے بیٹھیں گے اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بشارتیں دی جا رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں، ہم ان بشارتوں پر عمل کر کے دیکھ لیں. لہٰذا میری درخواست ہے ارباب اختیار سے، پاکستان کے ارباب اختیار سے بھی اور پوری دنیا کے ارباب اختیار سے، کہ ہم وہ کام کریں. دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب فتنہ فساد ہو اس وقت عبادت کرنا، اس وقت جب فتنہ و فساد ہو، العبادت فی الحرج. حرج کا معنی حدیث میں قتل و غارت گری بھی آیا ہے. امام نووی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہاں حرج کا معنی فتنہ اور فساد ہے، کوئی بھی مصیبت کسی بھی طرح کی آزمائش میں انسان پھنسا ہوا ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العبادت فی الحرج، جب فتنے اور مصیبت کی فضا ہو پھر لوگ عبادت کریں. فرمایا کا ہجرات الیہ، وہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص ہجرت کر کے میری طرف آ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں، تو ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم سب ہجرت کر جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور کیسے؟ جھک جائیں، عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، نوافل، رمضان ہے، لوگوں کی خدمت کریں، سب کریں، لیکن یہ طے کر کے، یہ سوچ کے کہ اللہ نے ہماری مصیبتوں کا مداوا اپنی عاجزی میں رکھا ہے. ہم جھک جائیں. اور یہ مسجدیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها. جب تمہیں کوئی اچھی جگہ نہ ملے، کوئی چین نہ آئے، کوئی سکون نہ آئے، تو سن لیجئے روئے زمین کی سب سے بہترین جگہیں جو اللہ کو پسند ہیں وہ مساجد ہیں. لہذا کہیں اور چین اور سکون نہ ملے تو مسجدوں میں آ جایا کرو. میں صرف یہ درخواست کرتا ہوں کہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں. جو حکومت کہتی ہے، جو طبی ماہرین کہتے ہیں کریں، لیکن عاجزی کو پالیسی میں پہلے نمبر پر رکھ لیں. یہ ہمارا علاج ہے، ہمارا مداوا یہ ہے. اور قومی سطح پر اس کو پالیسی کے طور پر اپنایا جائے. نہیں حکمران اپناتے تو نہ صحیح، میں اور آپ ہی اپنا لیں. اور آج کے بعد ہم طے کر لیں، وہ گناہ چھوڑیں جتنا ثواب نیکی کرنے کا ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ ثواب گناہ چھوڑنے کا ہوتا ہے. ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم اپنی روش بدلنا نہیں چاہتے، ہم عاجزی کرنا چاہتے ہیں، ہم نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم طاغوت کی بندگی نہیں چھوڑنا چاہتے. قرآن کہتا ہے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. اللہ کی بندگی اسی وقت قابل اعتبار ہوتی ہے جب آپ طاغوت کی بندگی چھوڑ دیں. طاغوت میں بت بھی ہیں، طاغوت میں شیاطین بھی ہیں، طاغوت میں ہمارے اپنا نفس بھی ہے جس کی اپنی خواہش نفس کی تکمیل کے لیے ہم اپنی پوری زندگی قائم کیے ہوئے ہیں. لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے کہ میں اور آپ کم از کم آج یہ اللہ سے وعدہ کر لیں، کوئی اور ہمارے ساتھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا، ہم یہ طے کر لیں ایک تو ہر قسم کا گناہ چھوڑ دیں. ہر قسم کا گناہ، ہر قسم کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی آج سے چھوڑنے کا اعلان کریں اور عملی طور پر کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ آج کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر عمل شروع کر دیں. اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کر دیں. اللہ ہماری دنیا ناکام ہو گئی ہے، اللہ ہماری سائنس فیل ہو گئی ہے، اللہ ہمارے علوم کی ترقی ناکام ہو گئی ہے، اللہ ہمارے پاس کوئی مداوا نہیں. تیرے نبی کی تعلیمات،
تیرا دیا ہوا قرآن یہ قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے، یہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، یہ ہمارا ایمان ہے، لہذا ہم عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ یہ عاجزی عملی طور پر ہونی چاہیے، صرف زبانی طور پر نہیں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا چند دنوں میں اس کا مداوع ہو سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور خاص طور پہ یہ حدیث لکل داء دوا، اسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِذَا أُصِيبَ الدَّاءُ الدَّوَاءُ، یا اذا اصیب الدواء الداء، جب دوائی اس بیماری کو پہنچ جاتی ہے، برئ بإذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے اسی وقت شفا ہو جاتی ہے۔ وہ دوائی کیا ہے؟ وہ دوائی اللہ کا قرآن ہے، فیہ شفاء، اس میں شفا ہے، اللہ کا ذکر ہمارے زخموں کا مداوا ہے، ہمارے زخموں کے اوپر پھاہا ہے۔ ہم وہ کوشش کریں، سن لیجئے، آئندہ حالات کوئی اچھے ہونے کی امید نہیں ہے، قرب قیامت، فتنوں کا دور شروع ہو چکا، حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جائیں گے، دجال کی آمد ہے، اور پھر دجال اس سے پہلے حضرت امام مہدی کی آمد ہے، امام مہدی کی بعد دجال کی آمد ہے، دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، اور یہ ایک پوری ایک جنگ کی داستان ہے۔ اس جنگ میں اور فتنوں کے دور میں کون بچے گا؟ صرف وہی بچے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری پر ڈٹا رہے گا، کہ حالات جیسے مرضی ہو جائیں۔ مشکل ہے نا ڈٹنا، ابھی تو چھوٹا سا فتنہ آیا، ہم اس میں ناکام ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان من ورائکم ایام الصبر، تمہارے بعد اے صحابہ ڈٹنے کا دور آنے والا ہے، ہوگا بڑا مشکل ڈٹنا اس دور میں، اس لیے کہ والصبر فیہن کقبض علی الجمر، جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے، اس طرح اس دور میں ڈٹنا مشکل ہو۔ لیکن کوئی بات نہیں، ڈٹ جائیے، اللہ کے دین پر ڈٹ جائیے۔ فرمایا وَلِلْعَامِلِ فِيهِنَّ أَجْرُ 50، جو اس دور میں دین پر عمل کرے گا نا، جب دین پر عمل کرنا مشکل ہوگا، فرمایا اس کے لیے 50 لوگوں جتنا اجر ہے۔ اللہ کے رسول 50 ہمارے کے 50 ان کے، فرمایا 50 تمہارے 50 صحابہ کرام جتنا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔